لبیک 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 یا رسول 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 ہم ان کے نام پر جیے انہی کے نام پر مرے کہ عاشقان مصطفیٰ کا بس یہی رسول ہے. قلم کرو یہ سر میرا میں سچ کہوں گا باخدا کہ سب سے معتبر جو ہے گھرانہ رسول ہے. سمجھ رہے ہو کہ تم ہم تمہارے ڈر سے خوف سے نبی کو اپنے چھوڑ دیں تو یہ تمہاری بھول ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے. کرتے ہیں ہم سب عزم دین نبی کا علم تھامے رہیں گے سبھی سینے میں جب تک ہے دم. حق کے طرفدار ہیں اور وفادار ہیں، دشمن اسلام سے قلب سے بیزار ہے. جب تک سانس میں ہے سانس وفادار رہے گی، دل وفادار رہے گا، ہم وفادار رہے گا. یہ مونچھوں والا بے وقوف اور بے حیا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے بات کرنے کی. کیوں پاکستان کو کس کے کہنے پر تم افراتفری یہاں مچانا چاہتے ہو؟ پہلے نواز شریف نے افراتفری مچائی، وہ باہر بھاگ گیا، پھر واپس آیا ہدایات لے کر اور اسمبلیوں کے اندر جا کر فوراً ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. جب وہ ڈاکہ پکڑا گیا تو پھر کہنے لگے یہ غلطی ہو گئی، پھر کہنے لگے کہ ہم سے اجتماعی غلطی ہو گئی، پھر چوری پکڑی گئی. سوال یہ ہے کہ یہ چوری کی کس نے اور کروائی کس نے؟ بس یہ جواب ہمیں چاہیے. اور پھر فوراً جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جا کر اس کا داماد جو ہے اس کو اب یاد آیا، ہاں جی وہ شعر حافظ کا یاد آیا کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکلات. ہاں اس کا پہلا مصرع تو میں نہیں پڑھتا، وہ ہے ہی بڑا ڈاڈا، اس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب اتنے سالوں کے بعد اس کو ختم نبوت کا مسئلہ اسمبلی میں کرنے کے اچھل اچھل کر کہتا ہے اصل پیڑاں اور تے پھکیاں اور توجہ. اور فوج جو ہے جب تم نے ایک بیان دے دیا ہے کہ حضور کی ناموس پر ہمارا غیر متزلزل ایمان ہے اور ختم نبوت پر ہم جان دینا سعادت سمجھتے ہیں، تو پھر تمہیں کوئی الجھانا چاہتا ہے اس مسئلے میں تو تمہارے اندر باشعور لوگ کوئی نہیں رہے. تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پہلے دن تم کون سا بیان دے رہے ہو اور پھر دوسرے دن پھر کون سا بیان دے رہے ہو. آپ کو تو الجھانا چاہتے ہیں یہ. آپ بالکل واضح موقف اختیار کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہماری کو پاکستانی ہونا ہماری قومیت نہیں ہے، ہماری قومیت ہے مسلمان ہونا. ہاں جی اگر وطنی یہی تو جھگڑا چلا، ہاں جی اسی پر تو اقبال اپنے آپ سے باہر ہو گیا کہ مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی نے جب کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں اور چونکہ ہندوستان وطن ایک ہے تو لہٰذا یہاں رہنے والی قوم بھی ایک ہے، تو نئے پاکستان کا مطالبہ کرنا نہ یہ قائد اعظم کو اس نے کہا، نہ یہ قائد اعظم کو سمجھ آیا، نہ یہ پیر جماعت علی شاہ کو سمجھ آیا، نہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو آیا، نہ ان ہمارے بزرگوں کو آیا. اس نے کہا قومیں تو وطن سے بنتی ہیں، جب وطن ایک ہے تو پھر قوم بھی ایک ہے. تم نے یہ کہاں سے نکال لیا ہے کہ ہم ایک نیا وطن لانا چاہتے ہیں؟ اقبال قلندر لاہوری پھر اپنے آپ سے باہر ہوا، کہا کہ اجم ہنوز ندانت رموز دیں ورنہ زید بند حسین احمد نیچے بولا جبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چیب خبر سے مقام محمد عربیست بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس بو لہب از مکہ چیب الجبیست بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز گرباؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست. اور پھر دوسری جگہ اقبال بولا اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہاں جی یہ کیا تم روزانہ ایک نئے وہ فساد کھڑا کرتے ہیں تو تمہارے اندر باشعور لوگ نہیں ہیں کہ تم بھی اس کی وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہو. سب پاکستانی برابر ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہاں پاکستانی ہم ہونا ہماری قوم نہیں ہے. اس دور اقبال پھر دوسری جگہ بولیا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور
ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے تو رشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جی. اور ایک جگہ اور اقبال بولا کہ لگا قوم تو از رنگ و خون بالا ترست قیمت یک اسودش صد احمرست. اقبال کہندا مسلماناں دی جڑی قوم اے رنگ تے خون تے علاقے تو اگلی گل ہے. اقبال کہندا قیمت یک اسودش صد احمرست. اقبال کہندا ہووے مسلمان تے رنگ دا کالا ہووے او دے مقابلے لکھاں کافر چٹے آ جان تے او دی قدر و قیمت دے مقابلے چ نہیں پہنچ سکدے. اور اقبال پھر اگلی گل ایک اور کی تھی کہندا قطرہ آب وضو کمبر برتر دربہا برتر ز خون کیسر. اقبال کہندا مولا کائنات دے جڑے غلام سن نا حضرت کمبر قطرہ آب وضو کمبر دربہا برتر ز خون کیسر. اقبال کہندا جڑا حضرت کمبر نے وضو کیتا ہے نا او دا جڑا وضو دا پانی دا ایک قطرہ ڈٹھا اور کسرا بادشاہ دے خون نال بھی افضل اور اعلی ہے. یہ ہماری حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے نہ آپ کا کوئی وہاں رشتہ دار مدینہ منورہ میں نہ چاچا نہ ماما نہ قوم نہ برادری نہ رنگ نہ خون نہ نسل. تے سلمان فارسی کو پوچھا جانا ہاں جی تواڈے ابا جی دا کی نام ہے؟ اے جناب فوج کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے وہ ہماری قومیت یہ ہے. جب سلمان فارسی سے پوچھا جاتا کہ آپ بتائیں آپ کے باپ کا کیا نام ہے, آپ کے دادا کا کیا نام ہے, آپ کی نسل کیا ہے, آپ کی برادری کیا ہے, تو آپ فرماتے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. اس واسطے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا وہ ادارہ ہے جس سے پورا کفر ڈرتا ہے. تو آپ کو آئے روز کسی کمینے کے مقابلے میں اپنے بیان بازیاں نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بڑا محتاط رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے آپ کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ فوج سے میں بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے یہ تو آپ دوسرے دن اس کا جناب ضروری ہے بیان دینا. جب آپ نے 7 گھنٹے کور کمانڈروں کی کانفرنس کی اور انہوں نے پوچھا جی کیا ہوا, تو آپ نے کہا کہ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. تو آپ ان باتوں کو بالکل ان کا جواب نہ دیں اور آپ کہیں کہ خاموشی بھی ہماری ایک زبان ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ فلاں بھی ہوتا ہے تو فلاں بھی ہوتا ہے, بس بات ختم. اور پھر اس پر ختم نبوت کے مقابلے میں اور اس کے آپ کو بیان دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. آپ اسی موقع پر کھڑے رہیں. آپ کا مقام اللہ نے بہت بلند کر دیا ہے, اسی پر کھڑے رہیں کہ نہ فوج نے ناموس رسالت سے کبھی بغاوت کی, نہ کر سکتی ہے اور نہ کبھی کرے گی. بس یہی آپ کا موقف ہے اور یہی آپ کا دستور ہے, یہی آپ کا منشور ہے. کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے. ہاں قرآن کا یہ فیصلہ ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ نے یہ 2 قومی نظریہ تو خود قرآن نے بیان کیا. وہ خود مالک اور خالق ہو کر کہتا ہے میں نے تم میں سے کچھ کو کافر پیدا کیا, کچھ کو مومن پیدا کیا. جب وہ خالق ہو کر اس نے 2 گروہ بنا دیے, تم کون ہوتے ہو ایک کرنے والے؟ بات ختم ہے. یہ قرآن کا نظریہ ہے. بیننا و بینکم العداوۃ الی یوم القیامہ. کفر اور اسلام کی دشمنی کہ صبح قیامت تک قائم رہے گی. یہ قرآن کی نص ہے. ہاں اس کے اندر نہ محبت کی پینگیں بڑھائی جا سکتی ہیں, نہ ان کو سر پر بٹھایا جا سکتا. ٹھیک ہے وہ رہے ہمارے ملک میں, اپنا کام کرے, وہ رہے, لیکن اتنا اونچا ان کو نہ لے آؤ کہ آپ ان کی وجہ سے آپ کو وضاحتیں دینی پڑیں. وضاحت کسی کی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو وضاحت دے دی اس سے بڑی کائنات میں وضاحت کوئی نہیں. ہاں آپ نے یہ بات کہہ دی کہ پاکستان کا ہر مسلمان ناموس رسالت اور ختم نبوت پر جان دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے. بس اس سے آگے نہ کوئی بات کرے, نہ آپ اس سے پیچھے کوئی بات کریں. اور آپ پوری دنیا کو پیغام آپ نے دے دیا, بات ختم ہو گئی.
آئے دن جو آدمی اٹھ کر کوئی چبڑ آدمی گل کرے گا تو تسی ایڈا بڑا ادارہ تھے تسی مڑ کے ضروری سمجھتے ہو. بہت سارے عبداللہ بن مسعود نے تو یہاں تک لکھا، فرمایا کہ کسی آدمی کے بے وقوف ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر بات کا جواب وہ دے بنے. ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. ساڑھے وڈے کی کہا جی عرفی تو میندیش زغوغائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کتے بھونکتے رہندے، کتیاں دا کام ہی بھونکنا ہوندا ہے. تسی اپنی منزل تے کھڑے رہو. ہاں جی یہ تے تانوں چاہندے کہ اس منزل تو پیچھے لے آئے. تساں جس سطح تے جا کے حضور دی عزت دی گل کیتی یہ تے قیامت تک حضور تے غلام تانوں خراج تحسین پیش کردے رہن. اس واسطے تانوں کوئی ضرورت نہیں پے گئی کہ جناب ایک آدمی اسمبلی کے اندر جا کر چیخا. وہ اپنے سورے نو کہندا نا، اپنے سورے نو کہندا ہاں جی جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا. اب اسلام بھی یاد آیا، اب ممتاز قادری بھی یاد آیا، اب ختم نبوت بھی یاد آیا، اب ناموس رسالت بھی یاد آیا. میں کہا اس ویلے کیوں نہ یاد آیا جس ویلے تہاڈی حکومت سی. ہن جناب تسی فوج اتے الزام لانا چاہتے ہو. پاکستانی قوم فوج پر غیر متزلزل جو ہے، ان کا جو ہے یقین ہے کہ ہماری فوج اس قسم کی کبھی بھی کوئی بات نہیں کرے گی. جب بھی اسلام پر اور ناموس رسالت پر اور ختم نبوت پر بات آئے گی پاکستان کی فوج سب سے آگے نظر آئے گی انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول. ہم ان کے نام پر جیے انہی کے نام پر مرے کہ عاشقان مصطفیٰ کا بس یہی رسول ہے. قلم کرو یہ سر میرا، میں سچ کہوں گا باخدا کہ سب سے معتبر جو ہے گھرانہ رسول ہے. سمجھ رہے ہو کہ تم ہم تمہارے ڈر سے خوف سے نبی کو اپنے چھوڑ دیں تو یہ تمہاری بھول ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے. کرتے ہیں ہم سب عزم، دین نبی کا علم تھامے رہیں گے سبھی سینے میں جب تک ہے دم. حق کے طرفدار ہیں اور وفادار ہیں، دشمن اسلام سے قلب سے بیزار ہے. جب تلک سانس میں ہے سانس وفادار رہے گی، دل وفادار رہے گا، وفادار رہے گا.